الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دارالفتاء اہل سنت کے پیش پر دارالفتاء کا سلسلہ لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا شرعی مسائل کے جوابات دینے کے حوالے سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں جو اس حوالے سے سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی شرعی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے، ان کے جوابات کے لیے الحمدللہ عز وجل دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور کئی اس حوالے سے پروگرام ہمارے سلسلے ہو چکے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی آج کا سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی آپ کی طرف سے کیے گئے کچھ سوالات جو پہلے سے ہمیں موصول ہو چکے ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ اب بھی جو ہمیں سوالات موصول ہوتے رہیں گے اس میں سے بھی آپ کے جوابات دیے جاتے رہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ سننے کی سعادت پائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دو جہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، حمزہ رضائیں کہہ رہے ہیں کہ رات کے وقت میت کی تدفین کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، رات کے وقت میت کی تدفین کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے سنت بھی یہی ہے کہ تدفین ہو یا کفن ہو یا غسل ہو، اس میں جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ اگر رات میں بھی انتقال ہوا ہے تو رات میں ہی اس کی تدفین کی کوشش کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح بہت سارے ہمارے اسلاف، بہت سارے بزرگوں کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ان کی تدفین رات کے وقت میں ہی کی گئی، تو اس لیے رات میں تدفین میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر رات میں انتقال ہوتا ہے اور جو مناسب وقت ہوتا ہے کہ جس میں تدفین کے مراحل کو طے کر لیا جائے، کفن اور غسل وغیرہ کی ترکیب وغیرہ کر لی جائے، تو وہ کر کے پھر اس کے بعد فوری طور پر دفنا دینا چاہیے۔ عمر عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ولی کے دو مزارات ہوتے ہیں، اور چلہ گاہ کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، مزار تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ چلہ گاہ یہ وہ مقام عام طور پہ کہلاتا ہے کہ جہاں کوئی بزرگ کسی مقام پہ بیٹھ کر، عمومی طور پہ یہ بھی کسی مقدس مقام پہ بیٹھتے ہیں یا کسی ولی کے مزار کے پاس بیٹھ کر ہی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے مقام کو چلہ گاہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، دو مقامات پر جو مزار کا معاملہ ہے، اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو شہرت ہو جاتی ہے کہ یہاں پر فلاں بزرگ ہیں، اور دوسرے علاقے والے بھی اس بات کے مدعی ہوتے ہیں، اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں پر اس ولی کا مزار ہے، یا ایسی کوئی بات پیش آتی ہے تو اس طرح کی بات مشہور ہو جاتی ہے کہ دونوں مقامات پر مزار ہے، ورنہ حقیقتاً مزار ایک ہی مقام پہ ہو سکتا ہے، دو مقام پر نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی ایک صورت یہ ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا مزار یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے۔ جیسے کئی بزرگ ہیں، مثال کے طور پر مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مختلف روایتیں آئی ہیں کہ آپ کا مزار اقدس کہاں پر ہے۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کا جو مزار ہے وہ نجف اشرف میں ہے، کہ وہاں پر آپ مدفون ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بعض اور روایتیں بھی آپ کی منقول ہیں کہ فلاں مقام پر آپ کا مزار ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے اختلاف ہو جائے کہ یہ دو مقامات پر، تین مقامات پر مزار ہے، ورنہ بہرحال مزار ایک ہی ہوگا، کیونکہ دفن ہونے والے ایک ہیں، تو ایک ہی مقام پر ان کا مزار بن سکتا ہے۔ حاشر جوادیں کہہ رہے ہیں کہ اگر مقتدی تھوڑا لیٹ ہو جائے اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ امام نے تلاوت شروع کر دی، یعنی جہری نماز ہے، بلند آواز سے اس میں قراءت کی جا رہی ہے۔ جب امام تلاوت شروع کر چکا تو مقتدی چاہے پہلے سے شامل ہوا ہو چاہے بعد میں شامل ہوا، مثلا مقتدی پہلے شامل ہوا، ابھی ثنا پڑھ رہا ہے کہ امام نے تلاوت شروع کر دی بلند آواز سے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ خاموش ہو کے امام کی تلاوت کو سنے گا۔ اسی طرح وہ بعد میں شامل ہو رہا ہے اور امام تلاوت شروع کر چکا ہے، آواز پہنچ رہی ہے اس کو، تو اس صورت میں اس نے خاموش، آواز پہنچ رہی ہے یا جہری نماز سے ویسے ہی وہ قرات کر رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ امام نے تلاوت شروع کر دی ہے، تو اس صورت میں اس نے خاموش رہنا ہے، اب ثنا پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ واجد شاہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد شریف کے لیے کی گئی لائٹ دوسرے پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہیں؟
اگر تو خاص چندہ اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ میلاد شریف ہی میں استعمال کریں گے تو پھر تو اس صورت میں میلاد ہی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور محفل وغیرہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر عمومی طور پہ کیا تھا کہ کسی بھی محفل کے اندر ہم اس کو استعمال کریں گے تو پھر اس صورت میں اس کو دوسری محفل وغیرہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میلاد کے لیے کیا ہے تو فقط میلاد ہی میں اس کا استعمال ہوگا، دوسری چیز میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ راشد خان ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز قسطوں پر لیں یا کوئی چیز قسطوں پر دیں تو کیا تو حرام تو نہیں؟ اس کا جواب کئی مرتبہ در رفتہ کے مختلف سلسلوں کے اندر دیا جا چکا ہے کہ قسطوں پر بنیادی اعتبار سے جو خرید و فروخت ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عام طور پہ قسطوں کی چیز جو ہوتی ہے، قسطوں پر لی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ مہنگی ملتی ہے۔ بازار میں ایک چیز 1000 روپے کی ہے، قسطوں پر لیں گے تو وہ 1500 کی ملے گی، 2000 کی ملے گی، اور قسطوں پر اس کی قسطیں مقرر کر لی جاتی ہیں کہ اتنے قسط ہر مہینے ہم دیں گے، اتنے عرصے کے اندر پیسے آپ کو دے دیں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو اتنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسی شرط لگا دی گئی کہ جس کی وجہ سے کوئی ناجائز کام ہو جاتا ہے، ناجائز شرط آ جاتی ہے، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو پھر اس صورت میں آپ کو اتنے پیسے مزید دینا پڑیں گے، اتنی رقم اوپر آپ کو دینا پڑے گی۔ اگر ایسی شرائط ہیں، ایسی شرط کی گئی ہے تو پھر اس صورت میں یہ سودا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی غیر شرعی شرط اس کے اندر نہیں رکھی گئی تو اس صورت میں قسطوں کے کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طارق احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول کو چراغاں کرنا کیسا، اور جو روڈ پر کی جاتی ہیں جہاں مرد و عورت دیکھنے آتے ہیں ایسا کرنا کیسا؟ پھر چراغا جو ہے اس کے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، چراغا تو کیا جا سکتا ہے 12ویں کے لیے، بلکہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، ولادت کا مہینہ ہے، اس خوشی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے خوش ہو کر میں یہ چراغا کر رہا ہوں، لائٹیں لگا رہا ہوں، لائٹنگ کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز خود، جیسے ابھی اس سے پچھلے سوال کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ قسطوں پر کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں اگر غیر شرعی شرائط لگا دی گئی تو پھر وہ ناجائز ہو جاتا ہے، اس کا کرنا درست نہیں رہتا۔ تو اسی طرح لائٹنگ وغیرہ میں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باہر کی بعض صورتوں کی وجہ سے ان بعض چیزوں کو منع کیا جائے گا، فی نفسی ہی وہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی۔ جیسے مسجد کے اندر مثال کے طور پہ شور کرنا، بلند آواز کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، نہیں کر سکتے بلند آواز، یعنی بغیر کسی وجہ کے شور شرابہ جو ہو رہا ہوتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن اس کی بنیاد پر مسجد میں آنا ظاہر ہے کہ ناجائز و حرام نہیں ہو جائے گا۔ تو اسی طرح لائٹنگ کا معاملہ ہے کہ لائٹنگ کرنا فی نفسی ہی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام اس کے اندر کیا گیا کہ جس کی وجہ سے کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر یہی کہ مرد و عورت اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک جھمگٹا ہے جس کی وجہ سے اختلاط ہو رہا ہے اور ناجائز کام ہو رہے ہیں، تو یہ ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، ورنہ لائٹنگ کرنا فی نفسی ہی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بالکل کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سفیان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن رکھنا کیسا؟ موبائل میں قرآن رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ رکھیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن اس پر ایک تفصیلی جواب پہلے میں نے عرض کیا تھا اس حوالے سے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہم نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ تصویریں بھی ہوتی ہیں، گانے بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا اس سے قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو میں نے اس پر یہ سوال اٹھایا تھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن پاک کو ڈیلیٹ کر دیا جائے یا بہتر یہ ہے کہ ان گانوں کو، ان ویڈیوز کو، ان تصویروں کو ڈیلیٹ کیا جائے کہ جو تصویریں رکھنے کی وجہ سے، جو گانے اور ویڈیو رکھنے کی وجہ سے آپ قرآن پاک رکھنے جیسی دولت سے محروم ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو ڈیلیٹ کریں نا، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں تو آپ حاصل کر سکیں۔ تو قرآن پاک کو موبائل میں رکھنا چاہیے۔ آپ کے موبائل میں اگر کوئی غلط چیزیں موجود ہیں تو ویسے ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیں، قرآن پاک موجود ہے تو بدرجہ اولا اس کو ڈیلیٹ کریں، رکھنا بھی بالکل جائز ہے۔ البتہ اگر قرآن پاک پڑھنا ہے اور وضو نہیں ہے اور آپ کے موبائل پر قرآن پاک کے الفاظ شو ہو رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو پھر اس کو ٹچ کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ قرآن پاک کہلائے گا یا اس کا فقط عکس کہلائے گا، شعائیں کہلائیں گی، اس میں علماء کے مختلف رائے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے ہی اس کو چھوئے، بغیر وضو نہ چھوئے۔ ماشاءاللہ۔ محمد آصف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب جماعت کرانے کے بعد چہرہ قبلے سے دوسری طرف کیوں کرتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، بخاری شریف کی احادیث ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف اپنا چہرہ انور کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ سیدھی طرف پھرتے تھے، بعض اوقات الٹی جانب اپنا رخ کرتے تھے، اور بعض اوقات بالکل نمازیوں کے سامنے کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے۔ تینوں صورتیں جائز ہیں، البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ جب نمازیوں کی طرف رخ کیا جائے گا نا، بالکل امام الٹ مقتدیوں کی طرف رخ کر لے، پیٹھ جو ہے اس کی قبلے کی طرف ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ امام کے بالکل سامنے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ اگر امام کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے بالکل آخری صف میں بھی، تو پھر امام صاحب بالکل مقتدیوں کی طرف نہ ہو جائے، بلکہ دائیں یا بائیں یعنی الٹی یا سیدھی طرف اپنا رخ کر لیں، مقتدیوں کی طرف رخ نہ کریں۔ خرم سعید اتاری کہہ رہے ہیں کہ اگر کپڑوں پر جانور کی تصویر ہو تو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تصویر کو دیکھا جائے گا کہ وہ تصویر کیسی ہے۔ اگر تو تصویر ایسی جانور کی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسے کارٹون بنائے جاتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی وہ پائے نہیں جاتے، تو ایسی تصویر کے لیے تصویر کا حکم نہیں ہے، اگرچہ کہ لگانے سے اس کو بھی منع کیا جائے گا کہ ایسی تصویر بھی نہ لگائے۔ اور اگر جاندار کی تصویر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اب مثلا انسان کی تصویر لگی ہوئی ہے یا شیر کی تصویر ایسی بالکل واضح ہو رہی ہے یا کسی اور جانور کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اب اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا، اس کو پہن کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیاقت اتاریاں پوچھ رہے ہیں کہ اگر کمرے میں بینر لگا ہو، اس پر کعبہ اور مدینہ شریف کی تصویر ہو، تو اس کمرے میں نماز ہو جائے گی؟ کوئی حرج نہیں، اگر اس میں کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے، جیسے کعبۃ اللہ المشرفہ کا بینر لگا ہوا ہے یا اس کا تغرا لگا ہوا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا تغرا لگا ہوا ہے، اور اس میں انسانوں کی تصویریں جس طرح عام طور پہ نہیں ہوتی، بعض مقامات پر ہوتی بھی ہیں تو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ کھڑے ہو کے بندہ دیکھے تو ان کی صورتیں واضح نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایسی تصویریں بھی یہ جائز ہیں کہ اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ہاں بالکل واضح تصویر، مثال کے طور پہ خود کوئی کعبۃ اللہ المشرفہ گیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر حاضر ہوا، روضہ اقدس پر حاضر ہوا، اور وہاں اپنی تصویر اس نے بنائی، جیسا کہ آج کل دور ہے تو اس طرح بناتے ہیں، اب وہی تصویر کا ٹکڑا اس نے گھر کے اندر لگا دیا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے سامنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، دعاؤں کا علیکہ وعلیہم السلام، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ ناصر ملک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عورت نے منت مانی کہ بیٹی ہوئی تو نام فاطمہ رکھوں گی، مگر نام کوئی اور رکھا، کیسا کرنا کیسا؟ دیکھیں منت یہ منت شرعی تو نہیں ہے کہ جس کو پورا کرنا واجب ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی نیت کی ہے، اور فاطمہ نام بھی ایک خوبصورت نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام ہے، تو اس لیے اس کے اندر شرعاً کوئی حرج بھی نہیں نام رکھنے کے اندر، تو ایسی منت جب کی ہے تو ایک وعدے کے حکم کے اندر ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن اگر کسی نے کوئی اور نام رکھ لیا تو اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی حرج اس کے اوپر نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے، وہ پوچھ رہی ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گئے تھے، اسی صورت میں نماز کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جب تک کسی کو بو یا آواز محسوس نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یقین نہ آ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس وقت تک وہ نماز سے نہیں پھرے گا۔ تو اگر نماز کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ وضو ٹوٹا ہے تو نماز ٹوٹے گی نہیں، اپنی نماز میں رہیں گے۔ ہاں البتہ یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ ہوا وغیرہ خارج ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ صرف خیالات پر، شک کے اوپر، وہم کے اوپر نماز نہیں ٹوٹے گی، جب تک کہ یقین نہیں ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے اس وقت تک نماز کی حالت میں ہی رہیں گے۔ سید حشام علی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، تو یہ سالگرہ منانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں غیر مسلموں کا طریقہ اگر تو ایسا ہے کہ مطلقاً ان کو اختیار کرنا منع ہو، تو پھر بہت ساری اسلامی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ممانعت ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ غیر مسلموں کا طریقہ وہ کہ جس کی ممانعت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے یا ہماری شریعت مطہرہ سے ان کے وہ امور ٹکراتے ہیں، یا اس میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ جو مسلمانوں کی شریعت کے عین مطابق ہو، تو پھر اس کی ممانعت ہوتی ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے کے گئے تو یہود عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہی فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اور ایک روایت کے مطابق ایک دن مزید روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ تو مطلقاً ان چیزوں سے ممانعت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ہماری شریعت مطہرہ سے
ٹکرائے نا. لہذا سالگرہ اگر تو اس انداز میں منائی جاتی ہے کہ جس سے شریعت مطہرہ کی مخالفت نہیں ہوتی، مثلا مرد و عورت کا جھمگٹا نہیں ہوتا، آپس میں جمع نہیں ہوتے، یوں ہی اس میں کوئی میوزک وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا جا رہا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے گھر والے یا محارم جو ہے وہ جمع ہو گئے اور بچے کے لیے دعا کی، کیک کاٹا، کھانا وغیرہ کھایا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. طارق احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے جس کا کئی مرتبہ ازالہ کیا گیا ہے کہ اگر منفرد ہے یعنی اکیلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اس کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ منع نہیں ہے، وہ ملا سکتا ہے، بلکہ اکیلا پڑھنے والے کے لیے علماء نے مستحب لکھا، بہتر لکھا کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت کو ملائے. امام کے لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس کو چونکہ اس بات کا حکم ہے کہ وہ نمازیوں کو مختصر نماز پڑھائے، تو اس لیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے، بالخصوص جبکہ اس کے سورت ملانے کی وجہ سے مقتدیوں کے اوپر بھاری پڑتا ہو، نماز طویل ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو تو خاص طور پہ ممانعت کی جائے گی کہ وہ سورت نہ ملائے. لیکن اگر اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانے میں اصلاً کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ سورت ملانا یہ بہتر ہے. لیاقت اتاریوں پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب جماعت کروانے سے پہلے کیا نیت کریں گے؟ امام صاحب جو نیت کریں گے ایک تو اپنی نماز کی کریں گے، دوسرا یہ کہ جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی نیت کریں گے کہ جو حاضر و غائب مقتدی ہیں، ابھی جو حاضر ہیں جو آئیں گے ان کی نیت کریں گے، لیکن یہ نیت ہوگی بطور ثواب، یعنی اس طرح نیت کرنے کی وجہ سے امام صاحب کو ان مقتدیوں کی نماز کا ثواب ملے گا. اگر امام نے مقتدیوں کی نماز نہیں کی تو اس صورت میں جو نمازی آ کے نماز امام کے پیچھے پڑھیں گے ان کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جو امام صاحب ہیں ان کو پھر مقتدیوں کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس بات کی نیت کریں گے کہ میں امامت کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو میرے پیچھے ابھی حاضر ہیں یا جو بعد میں آ کے حاضر ہوں گے. نوید ملک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کروانا امام صاحب سے کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنی گمشدہ چیز کے لیے کہے کہ اعلان کر دیں کہ یہ چیز میری گم ہو گئی ہے، جس کے پاس ہو وہ دے دیں. یہ بات بالکل اس کی شرعاً اجازت نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمائے کہ اگر کوئی ایسا اعلان ہوتا ہے تو یوں کہا جائے کہ اللہ تیری یہ چیز تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. یعنی کسی کی چیز گم ہو گئی اور اب اس گم شدہ چیز کے لیے اعلان کیا جائے کہ بھئی میری یہ چیز کسی کے پاس ہو یا کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ارسلان عرفان ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جمعہ کالا بھی ہوتا ہے؟ جس کا دل کالا ہو اس کا جمعہ کالا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے غیر مسلموں سے مشابہت وہ کہ جو ممنوع ہے. جو پیچھے سوال ہوا سالگرہ کے حوالے سے، اصل ممانعت یہاں پر ہے کہ غیر مسلموں کے وہ طور طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہوں. جمعے کے دن کے لیے اظہر کے الفاظ آئے ہیں کہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن چمکتا ہوا دن ہوتا ہے، روشن دن ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وشاہدین و مشہود، کہ شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. ایک قول کے مطابق مشہود سے مراد یہاں پر یوم جمعہ ہے، کہ یوم جمعہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جمعے کو سید الایام کہا گیا، جمعے کے دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا. یہ وہ عظیم دن ہے کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اب فضیلت والا ہے. اس قدر فضیلت والا دن اور حدیث پاک کے مطابق منور روشن دن، چمکتا ہوا دن، اس دن کو کالا کہنا یہ وہی کہے گا کہ جس کا دل کالا ہو. یہ ہے اصل یہود و نصارہ کا طریقہ کار. وہ کبھی بھی ان کے جو مقدس دن ہیں اس کو بلیک نہیں کہیں گے، کبھی بھی وہ بلیک سیٹرڈے یا بلیک سنڈے نہیں کہیں گے. یہ کہیں گے اس دن کو کالا کہ جو مسلمانوں کا دن ہے. حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجمعہ کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، ہدایت دی کہ ہم نے جمعے کے دن کو اختیار کیا. یعنی ہمارا عبادت کا جو مخصوص دن کہ جس میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تعظیم و تکریم کے ہم انداز کو اپنائیں، یہ جمعے کا دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. یہود اور نصارہ یہ ہمارے تابع ہیں، یعنی ان کا دن جو ہے ہمارے دن کے بعد آتا ہے.
نصارہ کا دن اس کے بھی بعد آتا ہے، یعنی یہود کا دن یہ ہفتے کا ہوتا ہے، نصارہ یعنی عیسائیوں کا دن یہ اتوار کا ہوتا ہے، جس دن کی یہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کا دن عطا فرمایا، اس کی طرف ہدایت عطا فرمائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی بڑا پسندیدہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ ہر روز تو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جمعے کے دن جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا ہے۔ اس قدر اس دن کی ہمارے یہاں اہمیت ہے، کثیر احادیث طیبہ جمعے کے فضائل پر موجود ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہر ہفتے مختلف حدیثیں اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، تو اتنا اہمیت کا حامل یہ جمعہ ہمارے درمیان ہے۔ بالخصوص کچھ عرصے سے جب سوشل میڈیا کا دور دورہ ہمارے یہاں ہوا ہے، تو خاص طور پہ جمعے کی اہمیت کو مسلمانوں کے درمیان لوگوں نے اجاگر کیا ہے کہ اس کے بارے میں میسیجز چلتے ہیں، جمعہ مبارک کے میسیج چلتے ہیں، مختلف قسم کی پوسٹ آتی ہیں جس سے جمعے کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تو اس کے برعکس کفار نے اور کفار کے طریقہ کار کے اندر پھنسنے والے لوگوں نے اب یہ نکالا کہ دوسرے جمعے تو سارے جمعے روشن بھلے ہوں، لیکن کم از کم ایک جمعہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان یہ کالا مشہور کر دیا جائے، بلیک فرائیڈیز کو مشہور کر دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اس چیز کا شعور رکھتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، اور بڑی اس کے خلاف جو ہے وہ مہم چلی، جس کے ذریعے سے ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ کوئی جمعہ بھی یہ بلیک نہیں ہوتا، بلیک فرائیڈے نہیں ہوتا۔ جمعہ جو ہے وہ ہر جمعہ یہ روشن ہے، اچھا اور مبارک دن ہے۔ اس کے الحمدللہ مختلف نام نکالے گئے ہمارے یہاں پر کہ بگ فرائیڈے، اس طرح کے نام نکالے گئے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ دن ایک اہمیت کا حامل ہے۔ محمد احسن اتاری کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو اور پہلی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا گیا اور سجدے میں یاد آیا تو اب کیا کرے؟ آخر میں سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، جبران علی کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ جو شخص شادی نہیں کرتا اس کا جنازہ نہیں ہوتا، ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ شادی شدہ جو نہ ہو، کوارہ ہو، اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ مخصوص چند افراد ہیں کہ جن کی شریعت مطہرہ نے ممانعت کی ہے کہ جس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مثلا ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے وہ مارا گیا، والدین میں سے کسی ایک کو اس نے قتل کیا، اس میں مارا گیا۔ شہر کے اندر جو ہے وہ کھلے عام ڈاکہ زنی کر رہا تھا، اس حال میں مارا گیا۔ چند افراد ہیں کہ جن کے بارے میں، باغیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی نماز جنازہ یہ نہیں ہوگی، باقی اس کے علاوہ ہر مسلمان کی نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ جن جن تک اطلاع پہنچی ہے ان میں سے اگر بعض نے ادا کر لی تو تمام کے اوپر سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھی ادا نہیں کی تو جس تک اس کے انتقال کی اطلاع پہنچی تھی وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے کہ انہوں نے اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ تو غیر شادی شدہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی جائے۔ ہم حناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، امام اعظم کے جو مقلد ہیں ان کے نزدیک نکاح جو ہے وہ نفلی عبادت سے افضل ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ بندہ نفلی عبادت سے زیادہ اس کو پسند کیا گیا کہ وہ نکاح کرے، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا رہے اور نفسانی خواہشات سے، خیالات سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نفلی عبادات جو ہیں یہ نکاح سے بہتر ہے کہ نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور شوافع میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو بغیر نکاح کے رہی ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ منقول ہے، یوں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ ایک قول کے مطابق آپ نے سرے سے نکاح نہیں کیا۔ تو بڑے بڑے اجلہ بالخصوص ائمہ شافعیہ، نامور شافعیہ جو ہیں انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ پوری کتاب علماء نے لکھی ہے کہ جس میں ان علماء کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے علم کی خاطر نکاح نہیں کیا۔ تو ایسا کہنا بالکل باطل بات ہے، بالکل غلط بات ہے کہ جس نے نکاح نہ کیا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ محمد توفیق رضا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ زہیب بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ زبیر شاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹوپی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ ٹوپی نہ ہو تو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی علماء نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت تو بڑی سخت ہے، وہ اس حوالے سے کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ، جیسے بعض ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بس ایک فارمیلٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان نماز کی تخفیف کرتے ہوئے کہ نماز کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، ایسی اگر کسی کی نیت ہو اس وجہ سے وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں ننگے سر نماز پڑھنے کی بات نہیں، بلکہ
نماز کی تخفیف کرنے کا معاملہ ہے، نماز کو ہلکا جاننا. تو جو نماز کو ہلکا جانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم فرض کو ہلکا جانے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس لیے، اور عام طور پہ مسلمان کی یہ نیت ہوتی بھی نہیں ہے کہ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا وہ اس نیت سے نماز پڑھ رہا اور ننگے سر کے نماز کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. دوسری صورت جو ننگے سر نماز پڑھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو سستی طاری ہے کہ نماز میں کہاں میں ٹوپی پہنوں، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور ننگے سر ہی اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو ایسی نماز مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو. اور زینت اختیار کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو ڈھانپے، بہتر یہ ہے کہ وہ امام شریف سے اپنے سر کو سجائے پھر نماز ادا کرے. اور تیسری صورت جس کو علماء نے بیان فرمایا وہ مستحب کی صورت ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر سخت گرمی ہے اور سر ڈھانپنے کی وجہ سے اس کو نماز کے اندر توجہ حاصل نہیں ہو رہی، خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہو رہا، تو اس لیے اب اس نے سر پر سے جو ہے وہ ٹوپی اتار دی اور ننگے سر وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل نماز کی طرف لگا ہوا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کے لیے، تواضع اور انکساری کرنے کے لیے، جیسے کسی کے سامنے سر جو ہے وہ خالی کر لیا اس لیے کہ اس کے سامنے عاجزی کریں، انکساری کریں، تو یہ ایک بہتر عمل ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اس انداز میں نماز پڑھی، اس نیت کے ساتھ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے اس طریقے سے پڑھنا. لیکن ایسی نیت کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ ٹوپی کے ساتھ، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ امامے کے ساتھ نماز ادا کرے. ذیشان احد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ بتا دیں. دیکھیں، عقیقے کا ویسے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں شرعی. امیر اہل سنت کا پورا ایک رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب کے حوالے سے. عام طور پہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بیٹا ہو یا بیٹی، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 7ویں دن، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ منگل کے دن پیدا ہوا تو پیر کے دن، آنے والا پیر جو ہے، اس میں اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. اور اگر اس پیر کو نہ کر سکے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اگلے پیر کو کریں، یعنی 14ویں دن. اور اگر اس سے بھی اگلے پیر کو نہیں کر سکے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے اگلے پیر کو کریں، 21ویں دن، یعنی ہر 7واں دن رکھیں. لیکن اگر 7واں دن نہ رکھا، 8ویں، 9ویں، 10ویں دن کر لیا، یا کسی اور دن کر لیا 7ویں دن کے بعد، تو اس صورت میں بھی عقیقے کی سنت یہ ادا ہو جائے گی، عقیقے کی سنت پوری ہو جائے گی. لڑکے کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے یہ اس کی طرف سے ہونے چاہیے، اور لڑکی کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ 1 بکری ہو. لیکن اگر اس کا برعکس کر لیا، گنجائش ہی نہیں تھی اس لیے لڑکے کی طرف سے 1 بکرا 1 بکری کر لی، یا گنجائش تھی اور اس نے چاہا کہ میں لڑکی کی طرف سے 2 بکرے کروں، تو یہ کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد طیب بتا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں نزلہ یا زکام آ جائے تو صاف کرنا عمل کثیر ہے. اب یہ تو کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس انداز میں یہ صاف کیا ہے. اگر تو اس نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رومال نکالا اور پھر اس کے بعد اس نے ناک کو صاف کیا، عمل کثیر کی صورت اختیار کی، تو عمل کثیر ہو جائے گا. اور کسی نے اس انداز میں کپڑے سے صاف کر لیا کہ جو عمل کثیر نہیں ہے. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا جب دیکھے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ یہ بندہ نماز کے اندر نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ دور سے دیکھتا ہے تو دیکھے تو یوں سمجھے کہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو ایسے عمل کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، جبکہ وہ کام نماز کی اصلاح کے لیے نہ کیا گیا ہو. اگر نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو پھر تو کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے. اچھا، محمد نعمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی حنفی نے شافعی وقت میں نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ شافعی وقت سے اگر تو ظہر کا مقصود ہے اس کا کہ ظہر کے وقت میں پڑھ لی، تو بہرحال اس کو پڑھنا نہیں چاہیے اس طریقے سے کہ اگر اس نے ظہر کے وقت میں ہی، امام شافعی کے مطابق جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اگر عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس نے غلط ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ جب وقت غیر مکروہ آئے تو اس کے اندر دوبارہ اس نماز کو پڑھ لے، یہی اسی کے اندر اس کے لیے بہتری ہے. محمد طیب اتاریہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ عز و جل ہر جگہ موجود ہے. بالکل جائز نہیں ہے. یہ علماء نے کفر لکھا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ماننا، یعنی جگہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکشن سے یہ پاک ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی مکان میں، کسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا، کیونکہ کوئی کسی بھی جگہ پر موجود ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ میں اس صوفے پر موجود ہوں تو یہ صوفہ یا تو مجھ سے بڑا ہوگا یا مجھ سے برابر ہوگا.
اگر تو یہ مجھ سے بڑا ہے، جیسے یہ والا صوفہ حجم کے اعتبار سے مجھ سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہو کہ یہ چیز مجھ سے بڑھ کر ہے، اور اگر بالکل میرے سائز کے مطابق ہو کہ جیسا میرا قد ہے، جیسا میرا جسم ہے، ویسے یہ صوفہ ہوا تو کم از کم کیا ہوا کہ میں اس کے برابر ہو گیا، اور اگر یہ مجھ سے چھوٹا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس صوفے میں سما ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی جگہ اور مکان مانیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی چیز کو مانا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے محدود کر دیا کہ وہ کسی جگہ کے اندر مقید ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل کفر ہے، اس کی بولنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و قدرت یہ ہر جگہ پر ہے، یہ جو قرآن پاک میں بھی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی اس سے قریب ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور ہر اس چیز کے اوپر وہ قادر بھی ہے۔ تو قدرت، علم، یہ مراد ہے۔ نعوذ باللہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اکرام شاہی کہہ رہے ہیں کہ پولیس رہنمائی فرمائے کہ 12 ربیع النور کو جلوس کی جگہ میں عورتوں کا آنا کیسا؟ 4-5 سال سے بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ کئی مرتبہ اس حوالے سے امیر اہل سنت اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ عورتوں کو جلوس میلاد کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور ان کو اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن بنانا چاہیے۔ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے اہل سنت یہ صراط مستقیم پر ہیں، ہم اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہیں کہ جو یوں کہنے لگیں کہ جی جلوس کرنا ہی ناجائز و حرام ہے، میلاد منانا ہی ناجائز و حرام ہے، اور نہ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو عورتوں کو لے کر آ جائیں، ڈھول ڈھمک کے اس کے اندر بجانا شروع کر دیں۔ بالکل ہمارے علماء اہل سنت نے اس کی تردید کی ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ایسی چیزیں بالکل ناجائز ہیں، نہ ڈھول ڈھمک کے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، نہ عورتیں اس کے اندر آئیں، بے پردہ عورتیں اس کے اندر آئیں، اختلاط ہو، ان چیزوں کی ممانعت۔ بلکہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ کیا اصلاح کریں گے، جیسی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس حوالے سے اصلاحات کی ہیں کہ نیاز بانٹی جاتی ہے تو کس اعتبار سے جو ہے نیاز کس انداز میں بانٹی جائے کہ نیاز کا، رزق کا ادب و احترام ہو، اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ اس کا جس انداز میں امیر اہل سنت نے جواب دیا ہے اور جیسی اصلاح فرمائی ہے، ایسا اعتراض کرنے والے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم اہل سنت الحمدللہ عز وجل یہ معتدل ہیں، درمیانی راہ اپناتے ہیں۔ اصل چیز ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، جلوس نکالنا بھی جائز، ہم جلوس نکالتے بھی ہیں، لیکن جیسے جلوس الحمدللہ عز وجل ہمارے نکلتے ہیں وہ بالکل سامنے ہیں کہ بالکل احتیاط کے ساتھ نکالے جاتے ہیں، نہ اس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں، نہ اس میں عورتیں ہوتی ہیں۔ جو افراد اس طرح کا عمل کرتے بھی ہیں، بعض نادان جو اس طرح کی جلوس میں لے بھی آتے ہیں کہ جس کے اندر وہ خلاف شرع کام کر رہے ہوں، تو علماء اہل سنت اس کی نفی کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی کوئی تائید نہیں کرتے۔ اب ان کی نہ ماننے کے باوجود اس طرح کرنے کی وجہ سے وہ چیز ناجائز و حرام نہیں ہو جائے گی، جیسا کہ ابتدا میں نے مثال دی کہ مسجد کے اندر بہت سارے مقامات پر ایسے کام کیے جاتے ہیں جو شرع کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر مسجد کے اندر آنا جو ہے وہ ناجائز و حرام قرار دے دیا جائے؟ حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر جاتے ہوئے کس قدر لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جہاز کے اندر جس طرح کا ان کا انداز ہوتا ہے ایئر ہوسٹس کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ایئرپورٹ پہ وہ جھگڑتے ہیں، کس طرح مسخریہ کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی، بلکہ جہاز میں تو بیٹھتے ہی میوزک سننا پڑتا ہے، اس کے اندر تو بجلی میوزک رہا ہوتا ہے، برابر میں بیٹھا ہوا بندہ فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ان چیزوں کی وجہ سے یہ سفر حرام قرار دے دیے جائیں گے؟ ہرگز حرام قرار نہیں دیے جائیں گے۔ تو فی نفسی ہی وہ چیز بالکل ٹھیک رہے گی۔ جو اس طرح کے کام غلط کیے جائیں گے ان کاموں کی نفی کی جائے گی، ان کاموں کی تردید کی جائے گی۔ تو عورتوں کو بالکل بھی جلوس میلاد کے اندر نہیں آنا چاہیے، ان کو گھر میں بیٹھ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل آج کا سلسلہ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور آپ نے کئی سوالات کے جوابات بہت موجود سنے ہیں، اور ابھی بہت سارے سوالات بھی ہیں، لیکن وقت مغرب کی نماز کا بہت قریب ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا سلسلہ بھی ہمارے اس ٹائم پہ لے کر آئیں گے۔ اتوار کے دن بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی عصر کے بعد دارالفتہ اہل سنت کے پیج سے سوشل میڈیا کا یہ سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ اتوار کے دن ہی مغرب کی نماز کے بعد بھی دعوت اسلامی کا جو مین پیج ہے، دعوت اسلامی کا فیس بک پیج جو ہے
اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دارالفتہ کا سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.